السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور لرنر اکیڈمی. مائی نیم از عائشہ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی ہیومنسٹک اپروچ اینڈ دی کوگنیٹیو اپروچ، یعنی کہ لیسن نمبر 7 PSY 101 کا. تو ہیومنسٹک اپروچ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہیومن کو اہمیت دیتے ہیں. اس میں ہیومن کو اہمیت دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بذات خود ایک چیز کو سمجھنے والا، سوچنے والا بینگ ہے یا آرگنزم ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں. وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے یعنی کہ بارے میں خود سوچ سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بینیفٹ ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. جو نقصان دہ ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے خود اپنے طور پہ، اور جو چیز اس کے لیے فائدہ ہے وہ اس کی طرف جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان پہ خود ڈپینڈ کرتی ہیں. اور وہ جو انسان ہے وہ خود کسی چیز کی ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کر سکتا ہے. تو اٹ از دی اپروچ ڈیٹ فوکس آن، کس چیز پہ فوکس کرتے تھے. نمبر 1، دی آئیڈیا ڈیٹ پیپل آر ان کنٹرول آف دیئر لائف. نمبر 2، دی پرسن آر دی سیلف اینڈ پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آر ٹو دی ایمفسائزڈ. اس کے بعد یہ جو ہیومنسٹک اپروچ اینڈ بیہیویرسٹک اپروچ، ان دونوں میں دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. جو ہیومنسٹک اپروچ ہے وہ میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ اس میں انسان کو پورا حق ہوتا ہے، پورا یعنی کہ آزاد ہوتا ہے. وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، ہر چیز کی ڈائریکشن خود متعین کر سکتا ہے، اپنے اچھے برے کے بارے میں خود سوچ سکتا ہے. لیکن بیہیویرسٹک اپروچ میں ایسا نہیں تھا. جیسے آپ نے بیہیویرسٹک اپروچ یعنی کہ لیسن نمبر 6 میں آپ کو یہ سب کچھ ڈیفائن کر دیا گیا تھا کہ بیہیویرسٹک کا کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یعنی کہ جس طرح کا ہم ماحول انسان کو دیں گے، جس طرح کا ہم اس کو چاہیں گے، ہم اس طرح کا اس کو بنا سکتے ہیں. تو لیکن ہیومنسٹک ایسا بالکل نہیں سوچتے. تو آگے اس کے بعد ہے ہیومنسٹک ایمرجنسی آف ہیومنسٹک اپروچ، یعنی کہ اس میں جو ہے ہیومنسٹک اپروچ پہ کن لوگوں نے کام کیا. اس میں ابراہم ماسلو اور کارل راجر ہیں، ان دونوں نے اس پہ کام کیا تھا. کارل راجر جو ہے وہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہے جنہوں نے پرسنل سینٹرڈ اپروچ یا کلائنٹ سینٹر تھراپی کے نام پہ انہوں نے ایک وہ بنائی تھی. راجر نے ہیومن بینگ کو اہمیت دی اور اسی حساب سے اپنی پرسنالٹی تھیری دی تھی. اس کا یہ کہنا تھا کہ جو انسان ہے، جو پیشنٹ ہے، یعنی کہ جس کو ہم عام لفظوں میں پیشنٹ بول دیتے ہیں، تو اس کو ہمیں پیشنٹ نہیں بولنا چاہیے. اس کا یہ کہنا تھا، اس کے خیال میں یہ تھا کہ اگر ہم ایک انسان کو یعنی کہ جو اب نارمل ہے اس کو ہم یا اس کو کوئی ذہنی پرابلم ہے تو اس کو اگر ہم پیشنٹ بولیں گے تو اس کے دماغ میں، اس کے مائنڈ میں ایک بہت نیگیٹو وہ چیز آ جائے گی کہ وہ بیمار ہے، کیا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ایک مطلب نہیں، اس کی جو ہے نا اس کا مائنڈ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ان نیگیٹو چیزوں سے. اس وجہ سے اس کا کہنا تھا کہ انسان کو ان لوگوں کو کلائنٹ بولنا چاہیے. کلائنٹ بولنے سے ایک پازیٹیو ان کے تھنکنگ آئے گی کہ ان دونوں کے درمیان اچھی کنورسیشن ہوگی، وہ اچھے طریقے سے اپنے پرابلم کو سولو کر لیں گے. کیونکہ حالانکہ وہ بیمار تھوڑے ہی نہ ہوتے ہیں، ان کو صرف خود کو تھوڑی بہت ان کی کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتی ہے اور وہ سولو کروا لیتے ہیں. سائیکالوجسٹ کے پاس سولو کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے. اس کا کہنا تھا کہ جیسے ایک موکل اپنے وکیل کے پاس جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک کلائنٹ بھی اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس میں لوگوں کو بالکل فلی فنکشننگ یعنی کہ ٹو بی فل فنکشننگ مینز ایکسپیرئنس. ان کے نمبر 1 پہ آپٹیمل سائیکالوجیکل ایڈجسٹمنٹ، آپٹیمل سائیکالوجیکل میچورٹی، کمپلیٹ کانگرینس، مطلب یعنی کہ اے فیلنگ آف انٹیگریشن وین دی سیلف اینڈ دی آئیڈیل سیلف. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ انسان کے آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف میں جتنا کم یعنی کہ فرق ہوگا، مطلب یہ جتنے آپس میں قریب ہوں گے وہ اس کی کانگرینس ہوگی. کانگرینس کیسے ہوگی؟ مطلب اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اس کو ایک سائیکالوجسٹ بننا چاہیے، مطلب اس کا یہ خیال ہے، اس کا یہ خواب ہے کہ اس کو ایک سائیکالوجسٹ بننا چاہیے، تو اگر یہ اس کا خیال ہے، یہ اس کی جو ہے نا
آئیڈیل سیلف ہی ہے. اگر اس کی ریئل سیلف دیکھیں گے تو ریئل سیلف میں وہ کیا کر رہا ہے. اگر تو وہ بالکل صحیح اپنے وے سے چل رہا ہے، مطلب پہلے وہ MSc سائیکالوجی کرے گا، مطلب اپنے سائیکالوجی میں انٹرسٹ شو کرے گا، اس میں اپنا انٹرسٹ بنائے گا، تو وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ پھر ہم دیکھنے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ محنت کر رہا ہے تو ضرور ایک دن سائیکالوجسٹ بنے گا، بہت بڑا سائیکالوجسٹ بنے گا. لیکن اگر دوسری طرح دیکھیں تو اگر وہ سوچتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے تو پھر وہ جو ہے اس کی انکانگروئنس بن جائے گی. تو اس میں یہ چیز بتائی نمبر 4 پہ کمپلیٹ اوپننس ٹو ایکسپیرئنس. اس کے بعد اس کے مین کنسیپٹ جو تھے اس کے کار راجر کے، وہ اس کا نمبر 1 سیلف یعنی کہ بیسڈ آن ون ایکسپیرئنس. اور اس کے بعد نمبر 2 آئیڈیل سیلف یعنی کہ انڈیویجول کے گولز جو ہوتے ہیں. اس کے بعد نمبر 3 پہ فینومینل فیلڈ یعنی کہ انڈیویجول یونیک پرسیپشن آف دی ورلڈ. اس کے بعد نمبر 4 پہ ایکچولائزنگ ٹینڈنسی یعنی کہ انیٹ ڈرائیو ریفلیکٹنگ یا دی ڈرائیو ٹو گرو. اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتا ہے نیڈ فار پازیٹیو ریگارڈ یعنی کہ اے نیڈ فار پازیٹیو سوشل کانٹیکٹ لائک لو، جیسے ہمارا لو پیار محبت یہ چیزیں آ جائیں گی. اور اس کے بعد نمبر 6 کنڈیشن آف برتھ یعنی کہ سیلف ایکسپیرئنس ان آرڈر ٹو ارن پازیٹیو ریکارڈ. اس کے بعد اس میں اس نے ڈیفینس بتائے ان کیس آف این انکونگریٹی بٹوین ون دی آئیڈیل اینڈ دی ریئل سیلف ڈیولپ یعنی کہ آئیڈیل ریئل سیلف جتنی زیادہ وہ پاس ہوں گی تو وہ ڈیفینس میکانزم اس کا ڈیفینس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. ڈیفینس میں اس نے ڈینائل اینڈ پرسیپچول بتایا. اور اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ماسلو کی تھیری. میسلو کی جو تھیری ہے، میسلو نے بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ہیمنسٹک پہ کام کیا تھا. تو اس نے جو ایک تھیری دی تھی اس میں سب سے پہلے یہ آپ اپنی بک پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ کون ٹائپ بنی ہوگی. اس میں سب سے پہلے اس کا کہنا ہے کہ سائیکالوجیکل انسان کی جو ہے نا ضرورتیں ہوتی ہیں، انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو کچھ ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں. اور وہ اس نے کہا کہ انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے 5 ضرورتوں کی یعنی کہ ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے جو ہوتے ہیں سائیکالوجیکل نیڈس. اس نے کہا کہ اگر ایک ضرورت پوری کر دیں گے تو پھر دوسری ضرورت یعنی کہ دوسری کی ہمیں اس کی کمی فیل ہوگی، پھر وہ پوری ہو جائے گی تو تیسری، پھر چوتھی. اس طرح اس نے کہا یہ ہماری ضرورتیں جو ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری نیڈس چلتی ہیں. اس نے جو بتائی اس نے کہا کہ سب سے پہلے سائیکالوجیکل نیڈس ہوتی ہیں. اس میں یعنی کہ ہماری بھوک پیاس آکسیجن نیڈس اور ہمارے موسم سے بچاؤ یعنی کہ اگر گرمی ہے تو گرمی والے کپڑے، سردی ہیں تو سردی سے بچنے والا ماحول، یعنی کہ یہ چیزیں اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ جو نیڈس ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. ان کا تعلق یعنی کہ انسان کی اپنی بقا سے ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان نیڈس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر ان میں سے اگر کوئی بھی ضرورت ایسی ہو جو یعنی کہ کمپلیٹ نہ ہو تو اس سے انسان کو پھر بہت زیادہ پرابلم آ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ مسلو کا یہ کہنا تھا کہ جب ہماری سائیکولوجیکل نیڈس پوری ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہماری بھوک پیاس یہ یعنی کہ اور موسم سے جس طرح کے بھی حالات ہیں اس سے بچاؤ سے ہماری سیفٹی مطلب ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کے بعد جو ہماری نیڈس شروع ہوتی ہیں وہ ہماری سیفٹی نیڈ ہوتی ہیں. سیفٹی نیڈ مطلب اس میں ہمارا گھر آ جائے گا اور اس کے بعد یعنی کہ ہنگامی صورتحال کوئی بھی ایسی کہ جس میں ہمیں یعنی کہ ہنگامی صورت جو ہمیں کسی بھی وقت کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اس میں ہماری سیفٹی ہو جائے. مطلب اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بچت ہونی چاہیے، یا کوئی اور حادثہ ہمارے ساتھ پیش ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بچت ہونی چاہیے جس کو ہم یوز کرنے کے بعد یعنی کہ اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے ہماری سیفٹی یعنی کہ ہمارے پاس گھر ہوتا ہے اچھا سا رہنے کے لیے، اور اس کے بعد گرمی سردی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ساری سیفٹی ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہماری جو نیڈس شروع ہوتی ہیں وہ لو اینڈ بلونگنیس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے بوڑھا ہے بزرگ ہے جو بھی ہے سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ سب لوگ یہ فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی پیار کرے اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے. یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے.
اور جب یہ ضرورتیں انسان کے اپنے گھر سے پوری نہیں ہوتی تو وہ بچے بچیاں جو ہیں وہ باہر کے انوائرمنٹ میں وہ اپنی ضرورت کو فل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ ضرورتیں ایسی ہیں جو اگر پازیٹیو طریقے سے ہماری فلفل نہیں ہوں گی تو ہم نیگیٹو طریقے سے اس کو پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اب دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکیوں کی طرف. تو یہ ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں شاید اس طرح کا کوئی لو وغیرہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنا. یعنی کہ آپ کو بتایا نا کہ انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے یہ والی چیزیں جو ہیں اس کے لیے بنیادی ہیں, اس کی ضرورتیں ہیں. اگر یہ ضرورت اس طرح پوری نہیں ہوگی تو وہ نیگیٹو طریقے سے پوری کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو نمبر 5 ہے وہ سیلف اسٹیم نیڈس آ جاتی ہیں اس میں. یعنی کہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سیلف اسٹیم یعنی کہ اپنی ذات کی قدر پیدا کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو. یہ ہماری سیلف اسٹیم جو ہے یہ 2 صورتوں میں ہوتی ہیں. ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کو رسپیکٹ دیتا بھی ہے اور خود لیتا بھی ہے. یہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو رسپیکٹ دے نہیں اور لینے کی توقع کرے, ایسا تو بالکل نہیں ہوتا. کیونکہ جیسا آپ نے سنا کہ جو بیج ہم بوتے ہیں کل اسی کی ہم فصل کاٹتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو رسپیکٹ لیں گے. تو اس میں اس نے کہا ہے کہ سیلف اسٹیم یعنی کہ چوتھا پوائنٹ ہماری نیڈس یہ آ جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو رسپیکٹ دینا بھی اپنی ایک ضرورت سمجھتے ہیں, دوسروں سے رسپیکٹ لینا بھی ہماری ایک نیڈس ہوتی ہیں. اس کے بعد جب یہ ضرورت فلفل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری 5ویں نیڈ شروع ہوتی ہے سیلف ایکچولائزیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایکچول میں ایک بہت بلند ترین مقام پہ پاتا ہے. جیسے مطلب ایک انسان ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت اعلیٰ مرتبے پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, اپنی ایک عزت بنانا چاہتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کے لیے اس کے بعد جو بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں یوز کرتا ہے. ماسلو کا کہنا ہے کہ فرد جو بن سکتا ہے اسے ضرور بننا چاہیے, دوسروں کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے. مطلب اگر ماما کیا سوچتی ہے وہ بنو, بابا کیا سوچتے ہیں وہ بنو, نہیں, اپنی بیس پہ بنو. جو آپ کا اپنا دل کرتا ہے, آپ کا اپنا دل کرتا ہے ڈاکٹر بننے کو تو آپ ضرور بنیں, کسی کو نہیں دیکھیں. ماسلو کا کہنا تھا کہ ہر انسان کو اپنی اجازت ہے وہ اپنے طریقے سے اپنی نیڈس کو پوری کرے. تو اس کے بعد اسے اپنی ذات اور فطرت کے ساتھ انسان کو مخلص ہونا چاہیے. ماسلو نے مکمل انسان بننے کی عمل کو سیلف ایکچولائزیشن کا نام دیا تھا. اس میں قابلیت کا بھرپور استعمال کرنے سے ہی فرد اس درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں, جو بھی قابلیتیں ہیں, ان سب کو یعنی کہ انسان کو یوز کرنی چاہیے. تو یہ تھی ماسلو کی تھیری جو اس نے دی تھی اس میں. تو آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.